سے ہر روز آپ کے کردار کا ایک نیا پہلو اجاگر ہوتا اور میں اسے قبول کرتے ہوئے اس پر ایک فرمان کی حیثیت سے عمل کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ایک سیرت، ایک سنت امیر المومنین کو معلوم ہو جاتی ہے، امیر المومنین ایک حکم کی طرح اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر نے سلام کیا، امیر المومنین سیکھ لیا سلام کرتے۔ پیغمبر اسلام نے خلاصہ بیٹھنے کا انداز، کہنے کا انداز، بولنے کا، رہنے کا وغیرہ، مہمان نوازی، اخلاقیات، سب ہر روز پیغمبر اسلام کی سیرت میں سے ایک چیز امیر المومنین سیکھ لیتے اور اس پر ایک فرمان کی عمل کر خود فرماتے ہیں۔ اسی بنا پر امام علی علیہ السلام علم نبوت کا خزانہ ہے۔ امام علی نے جو 10 سال پیغمبر اسلام کی صحبت میں گزارے ہیں، ان کے نتیجے میں ان کے اندر حضور سے ملتی جلتی کردار، علم، ایثار، حلم، شجاعت، سخاوت، خطابت، فصاحت، بلاغت، ان ساری چیزوں کی خوبیاں آپ میں پیدا ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کے بہترین شاگردوں میں سے، آقا امیر المومنین پیغمبر اسلام کے شاگردوں میں سے تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔ بچپن سے ہی آن حضرت کے ساتھ بارگاہ الہی میں سجدریز ہوتے تھے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں پہلا شخص تھا۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں میں پہلا شخص تھا جس نے نبی اکرم کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور میں نماز پڑھی۔ دنیا بہت سارے لوگوں کو اولیت دے دیتے ہیں، اول مسلمان وہ تو اول نمازی وہ تو اول فلاں وہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرمایا میں پہلا شخص تھا جس نے نبی اکرم کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور نماز پڑھی۔ یہ امیر المومنین کی شخصیت۔ ایک مشہور مورخ علامہ مسعودی کہتے ہیں کہ امام علی نے اپنا تمام تر بچپن رسول مقبول کی پیروی میں گزارا۔ آقا امیر المومنین اپنا بچپن پیروی کرنے میں گزارا ہے، پیغمبر اسلام کی کے نقش قدم پہ بچپن میں چلتے تھے، بچپن میں پیغمبر اسلام کے نقش قدم پہ چلتے تھے، ان کی ہدایتوں پہ عمل کرتے تھے، ان کے فرامین پہ عمل کرتے تھے، تعمیل امر رسول فرماتے تھے۔ یہ مشہور مورخ علامہ مسعودی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام علی کو پاکیزہ اور مقدس پیدا کیا، صراط مستقیم پہ قائم رکھا، پاک و مقدس پیدا کیا، صراط مستقیم پہ قائم رکھا۔ گو امام علی پیغمبر اسلام کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے بلا شبہ پہلے شخص ہیں۔ مسعودی کے وقول بلا شبہ آپ پہلا شخص ہیں جس نے پیغمبر اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا اور قبول کیا۔ تاہم اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی پرورش خود رسالت نے فرمائی اور آپ نے عبادت الہی سمیت حضور کے ہر عمل کی پیروی کی، اسے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ پیدائشی مسلمان تھے۔ یہ مسعودی لکھتا ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہم سے اگر پوچھیں کہ امام کیا ہے اور بِإِذْنِ اللہ امام کے پاس کیا طاقت ہے، کیا ولایت ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ پھر بڑی بات ہے، دوسری بات ہے۔ فی الحال جو مشہور دانشور ہیں، مشہور دین شناس لوگ ہیں، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خود ان کی تربیت فرمائی تو کہا جا سکتا پیدائشی مسلمان، کم از کم کبھی بھی کافر نہ تھے، مشرک نہ تھے، کبھی بت پرست نہ تھے، کبھی نہ، پاکیزہ پیدا ہوا، پیدائشی مسلمان۔ امام علی علیہ السلام ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ رہے تاکہ آپ کی مدد کریں اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت کریں۔ جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام آیات قرآنی لے کر آتے، امام علی ان کی کتابت کرتے تھے۔ انہیں ذہن میں رکھیں آپ، پیدائشی مسلمان، پہلا نمازی، پہلا مسلمان اور آیات الہی کے لکھنے والا۔ یعنی ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ
کہ پیغمبر قرآنی آیات لے کر آتے، امام علی ان کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے۔ آپ سے عرض ہے اپنی تربیت کے لیے قرآن لکھا کریں، کاپیوں میں آیات لکھیں، ترجمے لکھیں، کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس عمل میں آگے قدم رکھیں۔ حتماً قرآن سے استفادہ کرنے کچھ بہترین آیات کا انتخاب کریں، لکھیں، پھر اس کا ترجمہ لکھیں، تاکہ امیر المومنین کی سیرت پہ کم از کم لکھنے کے حد تک عمل کریں۔ یہ سیرت ائمہ جو ہمیشہ لکھتے تھے، ان کی اب کتنی ان کی ڈائریاں ہوتی تھیں، امیر ائمہ کی کتابیں ہوتی تھیں، وہ لکھتے تھے کتابیں۔ آقا امیر المومنین نے قرآن جمع کیا، مکمل قرآن جمع کیا، شان نزول بھی لکھ دیا، کہاں کہاں کون کون سی آیتیں کس کس کی شان میں نازل ہوئی، لکھ دیا، پیش کیا خود ساختہ خلفاء کے پاس، قبول نہ کیا۔ تاریخ کا بہت بڑا المیہ اور رونے والے حادثات میں سے ایک حادثہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی جمع کردہ قرآن کو قبول نہ کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا آج کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے۔ وہ قرآن اسرار امامت میں شامل ہوا۔ اب انتظار کریں تا ان کے آغا امام زمان آ جائے، یہی قرآن، لیکن امیر المومنین نے جمع کیا شان نزول کے ساتھ، تمام باتیں جو آیات کے ضمن میں امیر المومنین کو معلوم، جو جن باتوں کا علم تھا انہیں لکھ دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے آج بھی شیعہ سنی جو متدین، معتدل، منصف، دانشور ہیں، روتے ہیں کاش کہ وہ قرآن ہمارے پاس ہوتا، کاش کہ لوگ قبول کرتے اسے۔ تو لکھتے تھے، کبھی لکھنے کی کوشش کریں۔ تو آقا امیر المومنین قرآن لکھتے تھے، جب جبریل امین آیات لے کر آتے تھے امیر المومنین لکھتے تھے۔ کاتبان وحی میں خود آقا امیر المومنین ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ پھر آن حضرت سے ان کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے تھے۔ دوسرا جملہ لکھتے تھے، پھر پیغمبر اسلام کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ یہ اس آیت کے بارے میں، اس کے معانی، اس کے مطالب، شان نزول، ان کی تعویلات، ان کی تفسیر، آیات لکھتے تھے اور پھر تبادلہ خیال فرماتے تھے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کو حضور کا اتنا قرب حاصل تھا کہ دن یا رات میں آن حضرت پر جب بھی کبھی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ اسے سننے والے پہلے شخص ہوتے ہیں۔ اسے بھی ذہن میں رکھیں، ذہن میں بٹھا دیں۔ اس قدر قریب تھے پیغمبر اسلام کے کہ جب بھی آیت اتری پہلا شخص جو آیت کو سنے پیغمبر اسلام سے امام علی ہوتے تھے، اور سن لیتے۔ اس قدر جو قریب تھے اسے اس قدر دور کر دیا دین سے، قرآن سے، خلافت سے، کہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو۔ پہلا شخص ہوتا تھا کہ آپ آیات کو سن لیتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اے علی، تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر اسلام کی ایک ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ امیر المومنین کے بارے میں فرمایا۔ یہاں تو خلاصہ ہے، باتیں بھی لا ماشاءاللہ، پھر ان باتوں کی کلیدی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں۔ پھر فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابو، قصہ ختم۔ یا علم کا شہر ہے یا علم کا دروازہ، باقی کی حیثیت کیا ہے؟ اور تا قیامت شہر علم پیغمبر خاتم علم الہی سے لبریز، اور دروازہ یا علی، جو دروازے سے جائے وہ پہنچے گا، دروازے سے نہ جائے مار کھائے۔ ہر شخص مار کھاتا ہے۔ حدیثیں وہی
لیکن در سے نہیں گئے، دوسری طرف سے گئے، ابو ہریرہ کی طرف سے گئے، مثال امام مالک کی طرف سے گئے، مثال دوسروں کی طرف سے گئے، خلفاء کی طرف سے، مروان کی طرف سے گئے باتیں سنی، لائے جمع کیا، لیکن مار کھا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو قتل کریں، انہی کتابوں سے استفادہ کر کے فتویٰ سنا ہے آپ نے، ان کی کلپ بھی دیکھا ہوگا، جو داعشی ہیں، تکفیری گروہ وہابی، ان کی کتابوں میں ہے کہ جب کسی کافر کو قتل کریں تو ایک دم قتل نہ کریں، ایک دم قتل نہ کریں، خنجر نکالیں، آہستہ آہستہ قتل کریں، اور قتل کرتے خود لذت حاصل کریں۔ انہی کتابوں سے استفادہ ہے۔ احادیث کے ساتھ پڑھ رہے تھے، وہ لیپ ٹاپ میں احادیث دکھا رہے ہیں۔ اسلام میں ایسی چیزیں کا کافر کو کہتے جتنا جلدی قتل کریں، گردن اڑا دیں، بہترین یعنی آسان ترین روش اس زمانے میں کیا تھا قتل کرنے کا؟ تلوار، ایک ہی دفعے میں قتل کریں تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے، تکلیف نہ ہو اسے۔ لیکن اب یہ لوگ کیا کریں کہ جب کسی کا سر قلم کرنا ہے تو حد الرؤوس کو اس قسم کی احادیث کہتے ہیں، سر کو قلم کر آہستہ آہستہ قتل کریں، خنجر کو چلائیں، خود لذت حاصل کریں، کسی مسلمان کو جب قتل کرتے ہیں۔ جب در شہر علم سے نہیں جاتا تو یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسرے اگر علم کے شہر سے کچھ چیزیں دیں گے تو ظاہر مالک نہیں ہے اور صاحب اختیار نہیں ہے، دروازہ ادھر ہے تو دربان بھی تو وہیں پر ہے، تو انہیں اختیار ہے کہ شہر علم سے کس کو کس قدر کس قسم کی چیزیں دینی ہے۔ جب غیر آئیں گے نہیں معلوم تو وہ دے دیتے ہیں، چوری چھپے پیغمبر صاحب کے مجلسوں سے، محفلوں سے، باتوں سے کچھ نہ کچھ لے کے یا اس پہ ایڈیٹنگ کر کے دے دیا تو بھی یہ حاصل۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ۔ یہاں بھی علامہ مسعودی امام علی کے کردار اور رتبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر پہلا مسلمان ہونا، جلاوطنی میں رسول اکرم کا ساتھی، دین کی خاطر جد و جہد میں آپ کا مخلص شریک کار، زندگی میں قریبی رفیق اور قرابت دار ہونا، حضور کی تعلیمات اور احکام قرآنی کا صحیح علم رکھنا، خواہشات نفسانی کا ترک کرنا، عدل و انصاف برتنا، دیانت داری، پاکیزگی اور سچائی سے محبت، شریعت اور علم و دانش کا ادراک فضیلت کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ کی خدمت بیان کی فضیلت بن سکتے ہیں، تو سبھی کو چاہیے، یعنی اگر یہ چیزیں فضیلت ہے، جو چیزیں گنی گئی آپ کی خدمت میں، دوبارہ گنوں گا میں، پہلا مسلمان ہونا اگر فضیلت ہے، جلاوطنی میں پیغمبر اسلام کا ساتھی، جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کیا تو آپ کا ساتھی بننا، دین کی خاطر جد و جہد میں آپ کا شریک کار رہنا اگر یہ فضیلت ہے، زندگی میں قریبی دوست، رفیق اور بھائی کی حیثیت سے رہنا اگر یہ فضیلت ہے، رسول کا قرابت دار ہونا، رشتہ دار ہونا اور عزیز ترین فرد ہونا اگر یہ فضیلت ہے، حضور کی تعلیمات اور احکام قرآنی کا صحیح علم رکھنا یہ اگر فضیلت ہے، خواہشات نفسانی پہ عمل نہ کرنا، ترک کرنا یہ اگر فضیلت ہے، عدل و انصاف برتنا، دیانت داری اور پاکیزگی اور سچائی سے محبت یہ اگر فضیلت ہے، شریعت اور علم و دانش کا ادراک ہونا، صاحب علم ہونا اگر یہ فضیلت ہے، تو پھر سبھی کو چاہیے کہ علی کو سب سے اول مسلمان سمجھیے۔ تمام فضیلتیں علی میں، یہ نام اسدالدین نے لکھا۔ اگر یہ چیزیں فضیلت ہے تو سب علی میں ہے۔